اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علی یوم الجمعۃ فإنه مشهود يشهده الملائكة وأن أحدا لم يصلي علي إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق رواه ابن ماجہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جمعے کے دن زیادہ درود پاک پڑھا کرو، جمعے والے دن مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ مجھ پر کوئی درود نہیں پڑتا مگر اس کا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا موت کے بعد بھی، جب آپ کا وصال ہو جائے گا اس کے بعد بھی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ ہم ایویں تو نہیں کہتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرا عقیدہ نہیں ہے کہ میرا نبی زندہ ہے، میرے نبی کا حکم ہے ہم بعد از وصال بھی حیات ہیں۔ صرف میرے نبی زندہ نہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی زندہ ہیں، سارے حضور کے حضور۔ اچھا، اب اس حدیث پاک کے سب سے پہلا جو جملہ کہ یہ حاضری کا دن ہے، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ يَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، مسلمان جس گھر میں بیٹھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، جس مجلس میں آسمان کے فرشتے اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یہ نبی پاک کا درود پڑھ رہے ہیں، حضور کا ذکر کیا جا رہا ہو تو وہ اس کے ساتھ پھر وہ مشغول ہو جاتے ہیں ذکر میں، سرکار پہ درود پاک پڑھنے میں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ کل قیامت والے دن میرے نبی کے امتیوں کے گواہ بن جائیں، یا اللہ اس نے بھی تیرے نبی پہ درود پڑھا، اس نے بھی تیرے نبی پہ درود پڑھا۔ حضرت جی کسی کو قید کروانے کے لیے بھی گواہی چاہیے، کسی کو چھڑوانے کے لیے بھی گواہی چاہیے، کسی کو بے قصور ثابت کرنا ہے گواہی چاہیے، کسی کو پھنسوانا ہے تب بھی گواہی چاہیے۔ کل حشر والے دن فرشتے بھی حضور کی امت کی شفاعت لے کے کھڑے ہوں گے، یا رسول اللہ، یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس کو ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، سنا تھا، ہم مشغول ہوئے تھے یا رسول اللہ ان کے ساتھ۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پیش ہوتا ہے۔ آپ 100 مرتبہ اگر درود پڑھیں گے نا جی، 100 مرتبہ، یہ نہیں ہوگا کہ فرشتہ ایک تھیلا لے آئے گا اس میں درود اکٹھا کرتا رہے گا، 1 درود ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 10 ہو گئے، 50 ہو گئے، 100 ہو گئے، اب تھیلا بھر کے حضور کی بارگاہ۔ نہیں، ایک دفعہ جب آپ نے پڑھا وہ فرشتہ 1 درود پاک لے کے حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے، پھر واپس آئے گا، پھر سنے گا، پھر لے جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے نا تو 100 مرتبہ وہ فرشتہ آپ کا درود حضور کی بارگاہ میں لے کے جائے گا، 100 مرتبہ۔ حضرت جی فرشتوں کی پرواز اور ان کی رفتار تیرے میری سوچ اور عقل و فہم سے ورا ہے۔ جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ ہیں اور چھری ابراہیم کے ہاتھ پہ، اسماعیل کے گلے پہ۔ رب کریم نے حکم فرمایا خبردار گلے پہ چلنی نہیں چاہیے، یہ چلنی نہیں چاہیے۔ تو سدرۃ المنتہا سے لمحہ بھر کے اندر جبریل امین وہاں پہنچتے ہیں، یوسف کنویں کے کنارے پر ہیں، بھائی پھینکنے لگے ہیں، اللہ نے حکم فرمایا جاؤ نیچے ہاتھ رکھو، یہ زمین پر گرنا نہیں چاہیے۔ وہ کنویں کے کنارے سے چل رہے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا سے چل رہے ہیں۔ رفتار ان کی، حضرت جی رفتار ان کی میں ایک اندازے کے مطابق بتا دوں کہ بجلی کی رفتار جو ہے نا جی وہ ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ اچھا جی، اور فرشتے کی رفتار اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ صرف اتنی نہیں،
یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ رفتار کو معمولی رفتار نہیں ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو عرض کر دوں۔ آپ کبھی باہر رات میں کھڑے ہو نا، تو یہاں سے چاند کروڑوں میل دور ہے، سورج کروڑوں میل دور ہے، اس سے آگے ستارے کروڑوں میل دور ہے۔ آپ ایسے زمین پر نگاہ کر کے فوراً اٹھائیں، فوراً اوپر کریں، ایک لمحے کے اندر آپ کی نگاہ سورج، چاند، ستاروں سے بھی آگے نکل جائے گی۔ ایک لمحے کے اندر ایسے دیکھا ہوا، فوراً نگاہ پہنچ گئی۔ یہ آپ کی آنکھ کے نور کا کمال ہے۔ جو کثیر جسم کے اندر ہے، بھاری جسم کے اندر ہے، وہ تو مخلوق ہی نورانی ہے۔ اس کی رفتار کا عالم دیکھے۔ آپ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پہنچتا ہے۔ آپ 100 دفعہ میرے سونے نبی پر درود پڑھتے ہیں، فرشتہ ہر مرتبہ چکر لگا کر حضور کی بارگاہ میں پیشتا ہے، یا رسول اللہ، یہ آپ کے امتی فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پیش کیا ہے۔ حضرت جی میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی کہ ہر روز حضور کی بارگاہ میں میرا نام پکارا جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ میرے نبی کے سامنے میرا اور میرے باپ کا نام، چلو کم از کم روزانہ نہیں پڑھ سکتے، جمعہ والے دن کثرت کر لیے، جمعۃ المبارک کے دن آپ کثرت کریں۔ ہر جمعہ بھی کسی کا نام آپ کے سامنے پکارا جاتا ہو نا، تو ایک آشنائی ہو جاتی، ایک آپس میں آشنائی، ایک تعلق پیدا ہو جاتا، اور انشاءاللہ یہ تعلق پھر حشر والے دن کام آئے گا۔ حضور فرماتے جو کثرت سے درود پڑھتا ہے نا جی، کثرت سے، وہ اور میں کل قیامت والے دن ایسے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی نا جی، روزانہ اس بندے کا نام آ رہا ہے، دن میں کئی مرتبہ نام آ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے، فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے، آپ پر درود بھیجا ہے، تو کل حشر والے دن بابو ایسے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک بندہ تیری خیر مانگی جائے، یا اللہ اس کی خیر ہو، اس کی خیر ہو، اس کی خیر ہو، دل میں محبت تو آئی جاتی ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں محبت حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے دبا کے حضور پر درود پاک پڑھ۔ پھر میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی زندہ ہے، اللہ کے ولی بھی زندہ ہیں، اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کا خصوصی پروٹوکول ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا خصوصی، جو بھی اللہ کے ساتھ محبت کرے گا وہ مرتا نہیں۔ اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار، اللہ کے ولی مرتے نہیں، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ نقل مکانی کرنا اور چیز ہے، مر جانا اور چیز ہے۔ نقل مکانی کرنا اور چیز ہے، مر جانا اور چیز ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کے انبیاء کو، آپ کے جسم کو نہ مٹی کھا سکتی ہے، نہ کوئی جانور کھا سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ امام بہیقی اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ امام بہیقی فرماتے ہیں کہ یہ حضرات بعد از وفات مختلف وقتوں میں مختلف مقامات پر تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں، اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ یہ عقلاً نقلاً ہر طرح ثابت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام سے مسئلہ پوچھو، محبوب حضرت جی اللہ کہے ان سے پوچھو، مردوں سے نہیں پوچھا جاتا، زندوں سے پوچھا جاتا۔ انبیاء زندہ ہیں تو حضور سے کہا جا رہا ہے نا، انبیاء سے یہ مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، انبیاء کرام علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زندہ ہیں کہ آپ ان سے بات چیت اور سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فرمایا، اچھا ایک حوالہ میں مزید عرض کر کے بات یہاں پہ ختم کروں، آگے پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اتنا میں عرض کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کروائی، حضور نے کیا فرمایا؟ رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا جی، یصلی کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک یصلی کا معنی آتا ہے صلاۃ، نماز پڑھنا، ایک یصلی کا معنی آتا ہے درود پاک پڑھنا۔ جنہوں نے ترجمہ صلاۃ کا، نماز کا کیا وہ بھی ٹھیک ہے، میرا ذوق اپنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس وقت حضور کی سواری گزر رہی تھی
موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز نہیں شروع کر دی انہوں نے، بلکہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پاک پڑھ رہے تھے۔ جب کبھی بڑا بندہ آپ کے پاس آئے تو آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں شروع کرتے تھے، حضرت صاحب مجھ سے ملنے آئے میں منہ پرا کر کے نماز شروع کر دیں؟ حضور یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ کے پاس کوئی بندہ آئے تو آپ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جناب جس کی جو ویلیو ہے اس کے مطابق آپ اس کو پروٹوکول دیتے۔ میرا نبی تو اس رات کا دلہا تھا، شب اسرا کے وہ دلہا تھے، اور دلہا جب قریب آ جائے پھر کوئی اور ایونٹ نہیں ہوتا، پھر ایک ہی ایونٹ ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ جب معراج کی رات حضور بیت المقدس میں گئے، سارے نبی وہاں پر کھڑے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا قبلہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کوئی بھی نہ ہو تو میں تو جماعت کروا رہا ہوں۔ جماعت کے لیے کم از کم 2 بندوں کا ہونا ضروری ہے۔ 2 بندے ہوں گے تو جماعت ہوگی، میں اکیلا کیسے جماعت کرا سکتا ہوں؟ معراج کی رات صرف 2 بندے نہیں تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی وہاں جلوہ گر تھے، اور حضور روح مع الجسم کو امامت کروا رہے تھے۔ یہ حضور کی شان ہے، عظمت۔ لہذا ہم پھر وہیں برملا کہیں گے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا